بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لڑکی اور لڑکے کے ساتھ امتیازی سلوک۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے یہاں بچی ہوئی اور اس نے اسے دور جاہلیت کی طرح زندہ دفن نہیں کیا، نہ اس کو حقیر سمجھا اور نہ لڑکوں کو اس پر ترجیح دی، تو ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرمائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں ماں باپ کو جس عمل پر جنت کی بشارت دی ہے اس کے 3 اجزاء ہیں۔ نمبر 1، لڑکی کو زندہ دفن نہ کریں اور جینے کا حق دیں۔ نمبر 2، لڑکی کی توہین و تحقیر نہ کریں۔ نمبر 3، لڑکے کو لڑکی پر ترجیح نہ دیں۔ بہت سے گھرانوں میں لڑکوں کو گھر اور خاندان کے اندر جو عظمت و اہمیت حاصل ہوتی ہے وہ لڑکیوں کو حاصل نہیں ہوتی۔ لڑکوں کی بیویوں اور ان کی اولاد کے ساتھ جو اچھا سلوک ہوتا ہے وہ بیٹیوں کے شوہروں اور ان کی اولاد کے ساتھ نہیں ہوتا۔ دراصل بیٹی اور بیٹے کے ساتھ جو امتیازی سلوک ہوتا ہے اس میں یہ ذہن کام کرتا ہے کہ لڑکی کی پرورش دوسرے کے لیے کی جاتی ہے اور لڑکے کی پرورش اپنے لیے۔ لڑکی سے کسی طرح کی کوئی امید نہیں ہے اور لڑکے سے ہر قسم کی امیدیں وابستہ ہیں۔ لڑکی دوسرے کے گھر کی رونق اور آبادی کا ذریعہ ہے اور لڑکا اپنے گھر کی رونق اور آبادی کا ذریعہ ہے۔ اس ذہن کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ لڑکے کی پرورش میں جو ولولہ اور دلی جذبات کام کرتے ہیں، لڑکیاں ان سے محروم ہوتی ہیں۔ لڑکی کی پرورش اور اس کے ساتھ سلوک میں ادائے فرض کا جذبہ تو کام کرتا ہے، لیکن وہ امنگ و ولولہ اور نشاط و حوصلہ نہیں ہوتا جو لڑکے کی پرورش اور اس کے ساتھ سلوک میں کار فرما ہوتا ہے۔ لڑکی گھر میں بھی حقیر سمجھی جاتی ہے اور خاندان میں بھی۔ گھر میں بھی لڑکے کو اس پر ترجیح دی جاتی ہے اور خاندان اور تعارف والوں میں بھی لڑکے کو اس پر فضیلت حاصل رہتی ہے۔ ماں باپ بھی لڑکی کو وہ لباس، وہ زیور اور وہ تحفے نہیں دیتے جو اپنی بہو کو دیتے ہیں۔ بہو کو جو کچھ دیتے ہیں وہ دلی جذبات کے ساتھ دیتے ہیں کہ وہ انہی کے گھر کی رونق ہے، اور بیٹی کو جو کچھ دیتے ہیں وہ محض ادائے فرض یا معاشرے میں اپنا مقام بنائے رکھنے کے لیے دیتے ہیں۔ بہو کو دے کر یاد نہیں رکھتے، لیکن بیٹی کو دے کر اسے یاد رکھتے اور اس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ ایسے گھرانوں میں بیٹی کی اولاد کو بھی وہ سرپرستی، وہ شفقت اور وہ پیار نہیں ملتا جو بیٹے کی اولاد کو ملتا ہے۔ بیٹے کے بچے اپنے گھر کے بچے سمجھے جاتے ہیں اور بیٹی کے بچے غیر کے گھر کے بچے سمجھے جاتے ہیں۔ خاندان اور تعارف والوں میں بھی بیٹے کی اولاد اپنے گھر کے بچوں کی طرح سامنے لائی جاتی ہے اور اسی حیثیت سے خاندان والوں سے ان کے ساتھ سلوک کی توقع کی جاتی ہے۔ لیکن بیٹی کی اولاد کے ساتھ نہ اپنے سلوک کا یہ انداز ہوتا ہے اور نہ خاندان والوں سے اس حیثیت کے سلوک کی توقع کی جاتی ہے، اور خاندان والے بھی اپنے لوگوں کے بیٹوں کی اولاد کے ساتھ جو سلوک کرتے ہیں وہ ان کی بیٹیوں کی اولاد کے ساتھ نہیں کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارک مسلمان ماں باپ کو خبردار کرتی ہے کہ یہ طرز عمل پسندیدہ نہیں۔ اللہ کی خوشنودی اور جنت حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ مسلمان ماں باپ لڑکی اور لڑکے کو یکساں اہمیت دیں، دونوں کے ساتھ برابری کا سلوک کریں۔ لڑکی کو بھی گھر اور خاندان میں عزت و عظمت کا وہی مقام دیں جو وہ لڑکے کو دیتے ہیں، اور کسی معاملے میں بھی لڑکے کو لڑکی پر ترجیح نہ دیں، اور ہمیشہ اپنے ذوق اور معاشرے کی روایات اور دستور کے مقابلے میں دین کے تقاضوں کو مقدم رکھیں۔ لڑکیاں جو جہنم کی آگ سے آڑ ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میرے پاس ایک عورت اپنی 2 لڑکیوں کو لیے ہوئے مانگنے کے لیے آئی۔ اس وقت میرے پاس کچھ نہیں تھا، بس ایک کھجور تھی، وہی کھجور میں نے اس کے ہاتھ پر رکھ دی۔ اس نے وہ کھجور اپنی دونوں بیٹیوں کو آدھی آدھی دے دی اور خود ذرا نہ چکھی۔
پھر اٹھی اور چلی گئی۔ اس کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے تو میں نے ان کو یہ واقعہ سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بھی ان بچیوں کے ذریعے آزمائش میں ڈالا گیا اور اس نے ان کے ساتھ حسن سلوک کیا تو یہ بچیاں اس کے لیے جہنم کی آگ سے آڑ بن جائیں گی۔ دنیا میں لڑکی کی ذات سے کسی مادی فائدے کی توقع نہ ہو تو نہ صحیح، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور آخرت پر یقین رکھنے والے ماں باپ کے لیے لڑکی کے ساتھ حسن سلوک کا اس سے بڑا اور قوی محرک اور کیا ہوگا کہ یہی کمزور بچیاں قیامت کے روز اس کے لیے جہنم کی بھڑکتی آگ سے آڑ بن جائیں گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس کی گود میں اس کا بچہ تھا، وہ پیار سے اس بچے کو چمٹانے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو پوچھا، کیا تمہیں اس پر رحم آتا ہے؟ اس نے کہا، کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اس بچے پر جتنا رحم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے کہیں زیادہ تم پر رحم کرنے والا ہے، اس لیے کہ وہ سارے رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔